اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جناب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جس نے میری طاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب درود پڑھنے والا ہوگا، اس سے زیادہ کیا نعمت مثال محبت ہوگی، بے مثال آزاد اور عجیب و نام و کرام، جس کو نہ کان نے سنا ہوگا اور آنکھ نے دیکھا ہوگا۔ میدان حشر میں جس انسان کے نامہ اعمال میں دو چیزیں کثرت سے ملیں، ایک درود پاک، دوسرا استغفار، یہ دونوں اعمال اس کی نجات کے لیے کافی اور شافی ہوں گے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے سے زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور توجہ شامل حال ہو جاتی ہے، اس لیے درود پڑھنے والے کا ہر کام آسانی کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے اور زندگی کے تمام راستے صاف، روشن اور ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت رحمت کی وجہ سے اس بندے کی زندگی اس پر نہایت ہی آسان اور راحت والی ہو جاتی ہے، کیونکہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کا بال بال اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بزرگوں کا قول ہے کہ درود پابندی سے پڑھنے والا بھیانک زندگی سے نکل کر روحانیت والی پاکیزہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھڑی لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت جب جانا ہوا تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس کو بلانا بلا دیا گیا۔ جب طوفان تھما تھا تو ایک دن نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آئے تو قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے اتنے عظیم طوفان کے بعد جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی کیا کشتی تیار ہے، چلیں۔ نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ کیا نہیں پتہ چلا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا ہے، بارش آئی تھی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی فوہار پڑی تھی۔ نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے کے جاؤں گا، تب جب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ امام ساجد علیہ السلام نے پاس بیٹھے اپنے مومنین سے فرمایا، او مومنوں، یہ حدیث قیامت تک کے مومنین تک پہنچانا تم پر واجب ہے۔ انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی قیامت کا عذاب ضرور آئے گا، لیکن جسے اس بڑھیا کو پتہ نہیں چلا، ہمارے مومنوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ قیامت کب آئی اور کب چلی گئی۔
محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پل صراط جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا اور میں اپنی امت کے ساتھ اسے گزرنے والا پہلا رسول ہوں گا۔ اس روز سوائے انبیاء کے کوئی بھی بات نہ کر سکے گا اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے، اے اللہ مجھے محفوظ رکھیے، اے اللہ مجھے محفوظ رکھیے، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ اور جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح انکس ہوں گے۔ سادان کے کانٹوں کو تو تم نے دیکھے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، کہاں ہیں؟ ہاں، آپ نے فرمایا وہ سادان ان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کے طول اور عرض کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ آنکس لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ لیں گے۔ بہت سے اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہوں گے اور بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر ان کو نجات ہوگی۔ جنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں انہیں باہر نکال لو، چنانچہ ان کو وہ باہر نکال لیں گے۔